اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا یہ CMW کمیونٹی مڈ وائف کی جو بک ہے آج ہم نے پڑھنا ہے 77 سے۔ یہ ہماری پارٹ فرسٹ کی بک ہے۔ تو کمیونٹی جو مڈ وائفری جو ٹریننگ ماڈیول ہے، ٹریننگ ہے، اس میں عملی کام کیسے کرنا ہے، لڑکیوں کو سکھانا کیسے ہے، ان کو ہاسپٹل جا کے سکھائیں، ایک دوسرے پہ پریکٹس کروائیں، یا جو ہے مختلف قسم کی جو ڈمی ہوتی ہے جن کو ماڈل کہتے ہیں، جو پلاسٹک کی عورتیں بنائی ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر سکھائیں۔ تو یہ جو ہے اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، اور کس طریقے سے اس ٹیچر کا کردار ہے اس میں، کس طریقے سے گروپ بنانے ہیں، اور کس طریقے سے کیا کچھ کرنا ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ یہ ہے تو ویسے تعارفی سا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے۔ تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کمیونٹی مڈ وائف جو ہے زچگی کے دوران ماں اور بچے کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے جو بنیادی مطالعہ ہے وہ کیا کرے گی۔ ٹریننگ ماڈیول برائے کمیونٹی مڈ وائف، علم و ہنر میں اضافہ، علم میں بھی اضافہ کرنا ہے اور ہنر میں بھی، کیونکہ بیٹا جو بچہ پیدا کرنا ہے، ڈلیوری کروانی ہے، تو وہ ایسے باتوں سے تو نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کوئی عملی کام کرنا پڑے گا، اس کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، بچے کو اکثر اوقات جو ہے وہ تھوڑا سا کھینچنا بھی پڑتا ہے، اور اس کے اگر کندھے پھنس جائیں یا اس کا ہیڈ سٹک ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے، تو ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر علم و ہنر سیکھیں گے تو یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے مطابق ہے؟ MNCH پروگرام، اس کو کہتے ہیں بیٹا مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروگرام، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق ہے یہ۔ تو مکمل صحت کیا ہے؟ یہ تعریف ہے بیٹا، یہ لازمی یاد رکھنی ہے، کوئی پوچھ لے صحت کیا ہے۔ یہ جسمانی، جذباتی، سماجی، ذہنی اور روحانی کیفیت میں مکمل توازن کا نام ہے۔ یہ محض بیماری کی عدم موجودگی کو نہیں کہتے۔ کوئی شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیمار نہیں ہے تو یہ صحت مند ہے، نہیں بیٹا، اس کا جسم بھی ٹھیک ہو، اس کے جذبات یعنی پاگل پن بھی نہ ہو، اس میں سماج، اس کو ماحول بھی اچھا ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس کے گھر والے اچھے ہوں، ذہنی دماغی طور پر بھی ٹھیک ہو، اور روحانی کیفیت بھی اس کی ٹھیک ہو، یہ نہ ہو کہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جب کسی بھی مریض کی ٹھیک ہوتی ہیں، الفاظ سارے کے سارے یاد رکھ لیں۔ جسمانی 1، جذباتی 2، سماجی 3، ذہنی 4 اور روحانی 5۔ یہ 5 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں کہ جس کی کیفیت یہ اچھی ہوگی وہ مکمل صحت مند ہے، ادروائز وہ صحت مند نہیں ہے۔ بنیادی مطالعے کے جزیات ہیں، یونٹ کا خلاصہ، سمری، عنوانات، اس میں ماڈیول بنانے ہوتے ہیں بیٹا، آگاہی دینی ہوتی ہے، صحت سے متعلق بات چیت ہوتی ہے، جسم کے افعال دیکھے جاتے ہیں، مائکرو بایولوجی، مائکرو آرگنزم کہتے ہیں ایسے جاندار جو آنکھ سے نظر نہیں آتے اور مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں، اس میں بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ آ گئے، ان کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ فارماکولوجی، مختلف ادویات کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ فرسٹ ایڈ کیسے دی جاتی ہے اس کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ نرسنگ کیئر کے بنیادی اصول سمجھائے جاتے ہیں اور صحت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے وہ عملی طور پر یہ کالج کے اندر ہوتا ہے، یا جو ہے استاد لڑکیوں کا گروپ بنا کے وہاں پہ کرواتے ہیں سارے کام۔ پھر آ جائے گا بنیادی مطالعہ کیا کرنا ہے، اس میں عنوانات ہیں بیٹا، مڈ وائفری کے کورس سے آگاہی دینی ہے، لڑکیوں کو اکٹھا کر کے صحت کی تعریف بیان کرنی ہے، جو میں اوپر بیان کرایا ہوں ابھی، جسم کے مختلف حصوں نظاموں کے نام اور افعال جان سکیں، یعنی کہ آنکھ کا کام کیا ہے، دل کا کام کیا ہے، اور اس میں مڈ وائفری میں تو جو ہے اعضاء جو ہیں بیٹا، بچہ دانی کیا کرتی ہے، اووری کیا کرتی ہیں، یوٹرس اپنا فلاپین ٹیوب میں کیا ہوتا ہے، سروکس کیا ہوتا ہے، یہ سارے اعضاء جو ہیں ان کے نام اور ان کے افعال کا مطالعہ کرنا ہے۔ بیماریاں پیدا کرنے والے اہم جراثیم کے نام سے واقفیت ہو، ٹھیک ہے، یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں۔ حمل کے دوران اور حمل کے بعد استعمال ہونے والی ادویات سے متعلق معلومات دی جاتی ہیں۔ ہنگامی حالات اور ایمرجنسی علاج کے لیے بنیادی فرسٹ ایڈ دینا۔ اس کے بعد آ جائے گا زندگی کا بنیادی علامات، وائٹل سائنس کو نوٹ کرنا۔ وائٹل سائنس ہوتے ہیں بیٹا TPR BP، T سے ٹمپریچر نوٹ کرنا، اس کا بخار تو نہیں ہے، اس کو P سے پلس، دل کی دھڑکن نوٹ کرنا، R سے ریسپائریشن ریٹ، سانس کی رفتار نوٹ کرنا، اور جو ہے BP بلڈ پریشر نوٹ کرنا۔ یہ زندگی کی بنیادی علامات ہیں، ان کو وائٹل سائنس بھی کہتے ہیں۔ نرسنگ کیئر کے افعال طریقے جاننا، بنیادی اوزاروں، تحقیقاتی ذرائع کی وضاحت، اور انہیں کمیونٹی کی صحت کے جائزے کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے، تو ان کی بھی معلومات دی جاتی ہے۔ اوزاروں میں بیٹا آ جاتا ہے فورسیپ ڈلیوری، جو کہ بچے کو پیدا کرنے کے لیے پیدائش کی جگہ سے انٹر کی جاتی ہے، اور وہ اوزار ہے، اور بھی بہت سارے اوزار ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں BP چیک کرنے کا آلہ، اور جو آپ کا
ٹمپریچر چیک کرنے والا، یہ بھی آلات میں ہی آئیں گے بیٹا، تو ان کا استعمال بھی آنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آ جائے گا ٹریننگ میڈیول برائے کمیونٹی مڈ وائف، اس کا تعارف ہے۔ یہ مینیول اس مقصد کے لیے مڈ وائفری اس قابل ہو جائیں، یہ مینول اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ بیٹا یہاں لفظ یہ مس کر گئے تھے، یہ میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ مینول اس مقصد کے لیے ہے کہ مڈ وائفز جو ہیں اس قابل ہو جائیں کہ ان ماؤں اور بچوں کی مدد کر سکیں، اپنے مڈ وائفری کے ہنر کو بحال رکھ سکیں اور ماؤں اور بچوں کی بوقت ضرورت مناسب طبی سہولیات فراہم کر سکیں۔ تو یہ اس لیے جو ہے پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ مختلف قسم کی جو ہے مصنوعی ڈھانچے جو بنے ہوتے ہیں پلاسٹک کے، ان کے اوپر۔ یہ مینول 9 یونٹوں پر مشتمل ہے۔ ہر یونٹ میں چھوٹے چھوٹے ماڈیول ہیں۔ ہر ماڈیول کے لیے مناسب وقت مقرر کیا گیا ہے تاکہ مڈ وائفری کے طالبات ماڈیول کو سمجھ سکیں اور مڈ وائفری کے ہنر کی مشق کر سکیں۔ ہر ماڈیول کے اختتام پر طالبات کی جانچ ہوگی اور ہر یونٹ کے اختتام پر طالبات کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ یہ بیٹا 9 میں آپ کی بک ختم ہو جائے گی آپ کی۔ مینول کا مقصد کیا ہے؟ ٹریننگ آف دا نالج اسکل، اس کی ٹریننگ کرنا بیٹا، مڈ وائف کو ضروری علم اور مہارت فراہم کرنا اور کسی بھی طبی صورتحال میں درست فیصلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ اکثر اوقات اس کے پاس ڈیلیوری کے ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر خدا نخواستہ سیفیلو پیلوک ڈسپروپورشن ہے، یعنی پیدائش کا راستہ چھوٹا اور سر بڑا ہے، سر پھنسا ہوا ہے، یا پلیسنٹا پھنس گئی اندر، یا عورت کی اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ پینک نہ ہو، پریشان نہ ہو اور فوراً کوئی بھی کام جو ہے وہ درست فیصلہ لے سکے۔ مینول کو کلیاتی اور اجتماعی انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ غور کرنے بیٹا، کلیاتی کہتے ہیں کل، یعنی جو سب پہ لاگو ہو۔ اجتماعی کا مطلب بھی سب پہ لاگو ہو۔ اگر انفرادی کا لفظ ہو تو واحد، اور اجتماعی یا کلیاتی ہے تو سب پہ لاگو ہو۔ تو ایسے مینول کو کلیاتی اور اجتماعی انداز میں مرتب کیا جاتا ہے تاکہ سب لوگ اس میں حصہ لیں، تاکہ ایک کمیونٹی مڈ وائف کو ہر قسم کے حالات اور ماحول، بالخصوص کسی دیہی علاقے میں، اپنا کام سر انجام دینے کے اہل بنائے۔ اس کام میں درجہ چیزیں شامل ہیں۔ دیہی علاقوں میں بیٹا سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، وہاں نہ اچھے ہاسپٹل ہوتے ہیں، نہ اچھی سہولیات ہوتی ہیں، تو ایسے طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ وہ ماں اور بچے کی جان وہاں بچا سکے۔ اہم طبی نشانیوں اور علامات کی شناخت کیسے کی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ جیسے کہ شوگر ہے یا اس کو پری کلیمشیا ہے، یعنی دورہ پڑنے سے پہلے کی صورتحال ہے، تو ان کو کیسے نشاندہی کرنی ہے، شناخت کرنی ہے۔ خطرناک علامات کی نشاندہی کیسے کرنی ہے، شدت کے لحاظ سے خطرناک علامات اور دیگر صورتحال کی درجہ بندی کیسے کرنی ہے، اور مناسب علاج کیسے فراہم کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اس کو سکھائی جائیں گی بیٹا۔ تو یہ مینول میں دیے گئے جدولوں میں مختلف رنگ استعمال کیے گئے ہیں جو دیکھ بھال کی جامع تفصیل کے لیے معلومات اور علاج کی ہدایات پر مشتمل ہیں۔ ان میں 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ بیٹا یہ رنگ جو ہیں آپ نے بہت اہم ہیں، یہ دیکھنے ہیں آپ نے، جو مسئلے یا حالت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سرخ رنگ ہنگامی صورتحال، پیلا رنگ کم ہنگامی نوعیت کی مگر توجہ طلب صورتحال، اور سبز رنگ جو ہے وہ روزمرہ کی معمول کی دیکھ بھال کے لیے ہے۔ تو یہ جو 3 رنگ ہیں آپ نے یاد رکھنے ہیں، وہ جیسے ہم اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 3 رنگ کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ریڈ، یلو اور گرین۔ تو ریڈ جو ہے وہ سرخ ہے، خطرناک ہے، وہ رک جانا ہے وہاں پہ۔ اسی طریقے سے یلو پہ آپ چلنے کے لیے سٹارٹ ہو جائیں اور گرین پہ چل پڑیں۔ سیم اسی طریقے سے آپ نے مریضوں کی درجہ بندی کرنی ہے۔ جو انتہائی خطرناک ہیں ان کو آپ ریڈ کیٹیگری میں رکھیں گے کہ فوراً سے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ پیلے جو ہیں وہ ہنگامی تو ہیں لیکن ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور گرین والے جو ہیں وہ ایسی عورتیں، ایسے پیشنٹ جو بالکل معمول کے چیک اپ کے لیے آئے ہوئے ہوں۔ تو پہلے آپ نے جو ہے ترجیح ریڈ والیوں کو دینی ہے، پھر یلو والیوں کو اور گرین والوں کو۔ تو اگر آپ تھوڑا ویٹ بھی کروا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ان کلرز کا پتہ ہونا چاہیے۔ سرخ رنگ ایسی ہنگامی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے جس میں فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اکثر اگلے درجے کے مرکز صحت پر ریفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگلے ہاسپٹل بھیجنا پڑتا ہے، بڑے والے ہاسپٹل سرخ والوں کو۔ پیلا رنگ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے جس کو ریفر کیے بغیر علاج بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا علاج ہو تو جائے گا لیکن مسئلہ ہے۔ یہ یلو کلر کو ظاہر کرے گا بیٹا۔ اور سبز رنگ کا مطلب ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اور مینول میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نارمل دیکھ بھال کرنی چاہیے، جس میں گھر پر دی جانے والی دیکھ بھال اور فالو اپ کے لیے رہنمائی بھی شامل ہے، یعنی گھر پہ بھی اس کی دیکھ بھال ہو سکتی گرین والیوں کی۔ ٹھیک ہے، یہ درجہ بندیاں ہیں آپ کو ہونی چاہیے۔
مختلف علامات جو استعمال کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرسٹ ہے تربیتی مقاصد، دوسرا کیا ہے تعلیم و تربیت کے طریقے، تیسرے میں ماڈیول پلان کیسے کرنا ہے، تاکیدی نوٹ کیسے کرنا ہے، یاد رکھنے کی چیزیں، دہرائی کیسے کرنی ہے، کلینک کا وزٹ کیسے کرنا ہے، عملی مظاہرہ کیسے کرنا ہے، فیلڈ وزٹ کیسے کرنی ہے۔ یہ لڑکیوں کو کروایا جاتا ہے کالجز وغیرہ کے اندر جو اچھے کالجز ہیں، لیکن آپ نے ایسے ہی سمجھ لیں بیٹا، گروپ ورک کیسے کرنا ہے، مل جل کے رول پلے کیسے کرنا ہے، چارٹس کیسے بنانے، کیس اسٹڈی کیسے کرنا ہے، عملی کام کیسے کرنے ہیں، اور ہنر اور مہارت کیسے سیکھنی ہے۔ تو ہر یونٹ میں ماڈیول ہیں جو کہ حمل کے دوران، بچے کی پیدائش اور پوسٹ مارٹم کے دورانیے میں ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں مخصوص موضوعات پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بیٹا پوسٹ مارٹم وہ نہیں ہے جو کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد یا قتل کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہاں پوسٹ مارٹم ہے جب ماں بچے کو پیدا کر چکی ہوگی تو اس کے بعد کا اس کا معائنہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر بحث کرنی ہے اور اس پر موضوعات شامل ہیں۔ ہر یونٹ کا ایک خاکہ آؤٹ لائن ہے جس میں تھیوری، مطالعہ اور پریکٹس، مشق کے لیے درکار وقت بتایا گیا ہے۔ یونٹ کے مقاصد جن کی بنیاد پر ہر یونٹ کے اختتام پر طالبات کی جانچ کی جائے گی اور ہر طالبہ جو ہے وہ اس میں حصہ لے گی۔ یہاں پر وہ مس کر گئے ہیں۔ پھر پڑھانے کا طریقہ کار اور رہنما اصول کیا ہیں؟ یہ لیکچرر کے لیے ہیں بیٹا، جو متعمل لیکچر ہیں، جو لیکچر دینا ہے اس میں حقیقت پر مبنی مواد اور براہ راست منطقی انداز میں مہیا کرنا ہے۔ حقیقت پر مبنی مواد ہو، یہ نہ ہو ادھر ادھر کی ہانک کے چلے جائیں اور بچوں کو سکھا کے نہ بھیجیں۔ عملی تجربہ شامل ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، عملی طور پر وہ کر کے دکھانا ہے بیٹا۔ بحث و تمہیز کے لیے سوچنے پر مجبور کرنا ہے، یعنی لڑکیوں سے کچھ ایسا سوال پوچھیں جو ان کو جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اگر نہیں آتا تو ان کو کہیں سوچیں، ساری آپس میں ڈسکس کریں، پھر بتائیں، اور جو بھی جواب دے تو اس کو آپ نے اس کے ذہن کے مطابق سوچنا ہے کہ واقعی آیا ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی۔ سوچیں گے تو کچھ بنے گا، پھر بعد میں اس کا جواب خود بتا دیں، لیکن پہلے ان کو سوچنے پر مجبور کریں۔ فوراً سے جواب نہ بتائیں، سوال پوچھیں۔ بڑے گروپوں کو پڑھانے میں مددگار ہے یہ سارا کا سارا متعمل لیکچر۔ پھر آ جائے گا گروپ ورک، یعنی اجتماعی سرگرمیاں، گروپ میں کیسے کام کرنا ہے، لڑکیوں کو گروپ میں اکٹھا کرنا ہے بیٹا آپ نے۔ اجتماعی سرگرمی کے دوران دی جانے والی معلومات سے ہر طالبہ یکساں طور پر مستفید ہوگی۔ گروپ ورک کے بعد بحث و مباحثے اور طالبات کو سکھانے کا ایک پائیدار طریقہ ہے۔ بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے، ہاں بھئی آپ نے کیا سیکھا، کیا دیکھا، اگر فلاں چیز ہو تو کیا کریں گے، اگر شولڈر پھنس جائیں بچے کے تو کیا کریں گے، سر پھنس جائے تو کیا کریں گے، اسفیلوپلوک ڈسپرپوشن ہو تو کیا کریں گے، بچہ ٹیڑھا ہو تو کیا کریں گے، بچہ الٹا کولوں کے بل ہو تو کیا کریں گے۔ جواب نہیں بتانے، سوال پوچھنے ہیں اور جواب ان سے سننے ہیں۔ ہر لڑکی اپنے ذہن کے مطابق سوچ کے جواب دے گی، تو اگر کسی کا جواب اچھا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر جواب اس نے غلط بھی دے دیا تو اس کو کوئی بھی بچی نہ تنقید کرے، نہ ٹیچرز پہ تنقید کرے، اس کی اصلاح کر دیں اور اس کو کہیں کوئی نہیں بیٹا آپ نے ہمت تو کی، کوشش تو کی ہے نا جواب دینے کی۔ تو جو غلط جواب دے گا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور جو صحیح جواب دے گا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ رول پلے آ جاتا ہے۔ رول پلے کیسے کرنا؟ رول پلے میں پس منظر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں یا کسی صورتحال کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹیچر اس امر کو یقینی بنائے کہ تمام طالبات رول پلے میں مصروف ہیں، یعنی کام کر رہی ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی یا فضول سرگرمیوں میں یا موبائل میں نہیں لگی ہوئی، اور انہیں ذاتی تجربات کو استعمال کرنے کی ترغیب دیے تاکہ رول پلے حقیقت سے قریب تر ہوں۔ اس کا انحصار ٹیچر پر ہی ہے کہ تمام طالبات رول پلے کے دوران ملنے والی معلومات سے مستفید ہوں۔ یہ رول پلے ہوتا ہے بیٹا کہ مختلف قسم کے جو پلاسٹک کے ڈمی کہتے ہیں اس کو انگلش میں، یعنی بندے بنائے ہوتے ہیں، عورتیں بنائی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر جی یہ بچے کا جو ہے وہ ہیڈ اسٹک ہوا ہے، اس کو نکالو۔ وہ کیسے نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں رول پلے۔ سارے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں، ایک مطلب کام کر رہی ہو، پھر دوسری کام کرے، پھر تیسری کرے، یہ رول پلے ہے۔ پھر اجتماعی غور و خوض ہے۔ اجتماعی کا مطلب کہتے ہیں بیٹا بٹھا کے گروپ کے اندر اجتماعی غور و خوض، دماغ ان کا چلانا ہے، آپ نے جواب فوراً سے نہیں بتانا۔ برین سٹارمنگ کہتے ہیں دماغ کو تیز کرنا، یعنی اجتماعی سوچ و بچار، نئے اور مفید خیالات کو ابھارنے اور تخلیقی سوچ اور بچار کی تحریک کا ایک طریقہ ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ایک مفید طریقہ کار ہے۔ زیادہ تر مسائل ذہن میں پہلا خیال آتے ہی حل نہیں ہوا کرتے،
یعنی جیسے خیال آئے گا حل نہیں ہوں گے مسائل، اس کو سوچنا پڑے گا۔ بہترین حل کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے ممکنہ حل زیر غور لائے جائیں۔ اس بات کے لیے بہترین طریقوں میں سے ایک برین سٹارمنگ کا طریقہ ہے۔ برین سٹارمنگ وہ عمل ہے جس میں کسی مسئلہ یا خیال کا تعین کرنا، اس موضوع پر کوئی حل سوچنا، قطع نظر اس کے کہ وہ تجویز بالکل بے تعلق لگے، یعنی حل سوچنا کسی بھی طریقے سے سوچیں۔ یہ تمام تجاویز اکٹھی کی جاتی ہیں اور برین سٹارمنگ مکمل ہونے کے بعد ان کو پرکھا جاتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے بیٹا؟ کسی بھی چھوٹے یا بڑے گروپ میں ایک لیڈر اور کارروائی لکھنے کے لیے ریکارڈر چن لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک لڑکی کو آپ گروپ لیڈر بنا دو اور دوسری کو کہو کہ جو بھی باتیں ہوں وہ لکھنی ہیں آپ نے۔ یہ دونوں کام ایک شخص بھی کر سکتا ہے کہ وہ گروپ لیڈر بھی ہو اور وہ ریکارڈ بھی کرتا جائے، لکھتا بھی جائے۔ جب جس مسئلہ یا خیال پر اجتماعی غور و خوض کرنا ہو، اس کا تعین کر لیں کہ جیسے ہم نے بات کرنی ہے کہ بریچ ڈلیوری، یعنی بچہ کولوں کے بل ہے تو کیا کرنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا تعین کر لیا۔ یقین کر لیں کہ تمام طالبات سمجھتی ہیں کہ زیر غور مسئلہ یا موضوع کیا ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ غور و خوض کی نشست کے لیے کچھ اصول بنا لیں۔ یہ اصول مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ یہ بیٹا لیڈر کا کنٹرول رہے گا کہ لیڈر جو بات کرے گا اس جو کہے، یعنی وہ مانیٹر بھی ہے آپ کا، تو اگر وہ چپ کرنے کا کہے تو چپ کریں، کوئی جواب دینے کا کہے تو جواب دیں۔ کنٹرول لیڈر کا رہے گا، ہر ایک کو رائے دینے کی آزادی ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی رکن کسی شریک کی حتک یا تذلیل نہیں کرے گا، یعنی کسی کے اوپر تنقید نہیں کرے گا، کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا اگر اس نے غلط جواب دے بھی دیا تو، جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اور کسی اور کی کہی ہوئی بات پر تنقید بھی نہیں کرے گا بیٹا۔ کوئی بھی جواب غلط تصور نہیں کیا جائے گا، جو بھی جواب دے گا اس کو کہیں ہاں آپ نے بھی ٹھیک کہا، آپ نے بھی ٹھیک کہا، کیونکہ ہر شخص، ہر لڑکی اپنے ذہن کے مطابق جواب دے رہی ہوگی، لیکن جب کسی کا جواب غلط ہے تو اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں اصلاح کر لیں بیٹا، کہ یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے ذہن کے مطابق بتایا ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی چینجنگز کر لیں، تو اس طریقے سے اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ اور یہ سیکھنے کا عمل ہے۔ انگریز جو ہیں وہ زیادہ کیوں سیکھتے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کی کبھی بھی ان کا ہنسی مذاق نہیں بناتے۔ یہاں پہ ہمارا اگر کسی لڑکی نے یا کسی لڑکے نے غلط کوئی جواب دے دیا تو اس کے اوپر سارے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بیچارے کا مورال اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی جواب دینے کی سوچتا بھی نہیں ہے۔ آپ انگریزوں کے ملک میں جائیں تو آپ کچھ بھی مطلب انگلش کیوں سیکھ جاتے ہیں؟ وہاں ان پڑھ لوگ بھی سیکھ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کوآپریٹو ہیں۔ آپ وہاں پہ جائیں، کسی جا کے سبزی والی دکان پہ آپ کسی بھی سبزی کو ہاتھ لگا دیں، آپ کو نہیں آتا اس کا جواب، اس کو انگلش میں کہنا نہیں آتا، آپ بالفرض گوبھی کو ہاتھ لگا دیں، وہ خود ہی کہے گا کیبج کیبج، اسے 2 بار کیبج کہنا ہے، آپ کو وہ لفظ آ گیا کیبج، ہاں بھائی گوبھی کو کیبج کہتے ہیں، اگلی بار وہ جا کے خود ہی کیبج کہے گا اس کو، ٹھیک ہے، ہاں بھائی۔ پھر وہ پوچھے اسے بھائی کتنے کی ہے، ویسے اشارہ کر دو ہاں بھائی پیسے، تو وہ بتا دے گا $2 پر kg، مطلب 1 کلو گرام جو ہے $2 کی ہے۔ وہ اب انگریز دکان والا اس کو خود سکھا رہا ہے، اب وہ اس کا مذاق نہیں بنائے گا کہ ہاں تجھے تو گوبھی نہیں کہنا آتا، ہاں بھائی تجھے تو اس کا ریٹ نہیں پوچھنا آتا انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ $2 1 کلو گرام کی ہے، اس کو کہہ دے بھائی 1 kg، ٹھیک ہے، اب اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے بندہ، وہ 1 kg کہہ دے گا، وہ اس کو اس کا وزن کر کے دے دے گا اور اس سے $2 لے لے گا، اور آدھا کلو لینی ہے تو $1 کی آ جائے گی، سو سمپل۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ کوآپریٹو ہیں، تنقید نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے، ہنستے نہیں ہیں، کسی کا مذاق نہیں بناتے، تو وہ سکھانے کا عمل زیادہ اچھے سے کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سکھایا جا رہا تنقید نہیں کرنی، تذلیل نہیں کرنی، ہر جواب لکھا جائے گا، اور اگر وہ دہرایا نہیں گیا تو اس کو دہرا بھی سکتے ہیں۔ نشست کے لیے ایک مقرر وقت کر لیا جائے گا، یعنی آدھا گھنٹہ نشست چلے یا گھنٹہ چلے، اور مقررہ وقت پر نشست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ برین سٹارمنگ یعنی دماغ کو تیز کرنے کی جو نشست شروع کریں، لیڈر گروپ میں سے ایسے ارکان منتخب کرے گا جو اپنے جوابات پر بات چیت کریں گے، ریکارڈ دہرائے گا، ریکارڈر جو ہے ہر رائے کو لکھتا جائے گا، اور جس نے لکھنا ہے بیٹا، اور اگر ممکن ہو تو اس طرح اندراج کرے کہ سب اس کو دیکھیں۔ جب تک برین سٹارمنگ ختم نہ ہو جائے کسی کے جواب پر تنقید نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس پر خیال ظاہر کیا جائے گا کہ اگر کسی نے غلط جواب دے بھی دیا ہے تو کسی پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے۔ جب آپ برین سٹارمنگ ختم کر چکے ہیں تو سامنے آنے والے جوابات، نتائج جو ہیں تمام کو پڑھیں اور پیش کی گئی آراء کا جائزہ لیں۔ آراء کا جائزہ لیتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ کوئی ایسے جوابات جو دہرائے گئے ہوں یا ان کا مطلب ایک ہی ہو،
ایک نوعیت کے خیالات کو اکٹھا کرنا، ان آراء کو علیحدہ کر دینا جن کا تعلق مسئلہ کے ساتھ بالکل نہیں بن رہا، اور اب اس مختصر فہرست پر مشترکہ گروپ کی حیثیت سے بحث و تمہیز کریں، یعنی کہ باتیں کریں کہ یہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، ان چیزوں میں تھوڑی سی خرابی آئی ہے۔ پھر آ جائیں گے بیٹا چارٹس بیان کرنے کا عمل۔ گروپ ورک کے دوران یا مکمل ہونے پر طالبات کو چارٹس بنانے اور اپنا کام دوسرے گروپوں کو دکھانے کی ترغیب دی جائے گی کہ ہم نے یہ کام کیا، دوسرے گروپوں کو دکھائیں گے تاکہ ان میں بھی تحریک آئے، وہ بھی جوش پکڑیں۔ ٹیچر اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تمام طالبات کو معلومات پیش کرنے یعنی پریزنٹیشن کرنے کا موقع ملے۔ پریزنٹیشن کہتے ہیں بیٹا خود آ کے اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے کی قابلیت اور صلاحیت رکھنا۔ اس میں بہت زیادہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے، لیکن ہیزیٹیشن نہ کریں اور ہمت کریں، حوصلہ کریں اور پریزنٹیشن دیں۔ ٹیچر اور دیگر طالبات نہ صرف پریزنٹیشن پیشکاری کے مواد پر بلکہ معلومات پیش کرنے کے طریقہ کار پر بھی تنقیدی رائے زنی کرتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا اور کس طریقے سے نہیں۔ پھر آ جائے گا بیٹا عملی کام۔ عام طور پر کسی ماڈیول یا مصنوعی ڈھانچوں پر عملی کام سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پلاسٹک کی عورتیں بنی ہوتی ہیں، ان پہ کام سکھایا جاتا ہے، لیکن کچھ صورتحال میں طالبات ایک دوسرے پر ہی سیکھ سکتی ہیں، جیسا کہ پیٹ کا معائنہ کرنا۔ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، ساری آپس میں ہی ایک دوسرے کا کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ٹیچر اور دیگر طالبات اس عملی کام کو دیکھتی ہیں اور سود مند تبصرہ کرتی ہیں کہ یہ بہتر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ پھر عملی مظاہرہ آ جائے گا بیٹا۔ عملی مظاہرہ اس بات کا ایک عمدہ موقع فراہم کرتا ہے کہ نئے تربیتی کاموں کو ایک مختلف تناظر میں دیکھا جائے۔ کسی ایک طالبہ سے کہنا کہ وہ اپنی مہارت کا عملی مظاہرہ کرے کہ جو اس نے سیکھا وہ سب کو کر کے دکھائے، جیسے بلڈ پریشر چیک کرنا، ہاں بھائی کر کے دکھاؤ بھائی، جیسے نبض کی رفتار چیک کرنا، کاؤنٹ کرنا، یہاں بھی کر کے دکھاؤ، اس کو عملی مظاہرہ کہتے ہیں۔ کسی دوسری طالبہ میں یہ تحریک پیدا کر سکتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی سرگرمی میں حصہ لے۔ اس طرح ٹیچر کسی عملی مظاہرہ کے ذریعے کسی طالبہ کو زیادہ آزادانہ طور پر کام کرنے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ ماڈل یا مصنوعی ڈھانچوں پر مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بیٹا مصنوعی پلاسٹک کے عورتوں ان پر مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مریض پر بھی کسی طریقہ کار کا مظاہرہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ٹیچر مریض پر نبض چیک کرنے کا عملی مظاہرہ کرتی ہے۔ ٹیچر بتائے کہ کس طریقے سے نبض چیک کی جاتی ہے۔ ایک لڑکی کو بٹھا لیں اپنے پاس اور اسے کہیں سمجھ لو یہ مریض ہے، اس طریقے سے بیٹا اس کا نبض یہاں سے چیک ہوگی، اور اس طریقے سے بی پی چیک کیا جائے گا، اس طریقے سے اس کا بخار چیک کیا جائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ایک مریض پر بھی کیا جا سکتا ہے اور لڑکیوں کو دکھاتی رہے۔ یہ ٹیچر کے لیے بھی کچھ طریقہ کار ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ پھر ہر طالبہ جواب میں ٹیچر اور دیگر طالبات کو عملی مظاہرہ کر کے دکھاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے درست طریقہ سیکھ لیا ہے یا نہیں۔ یعنی اگر بلڈ پریشر چیک کرنا آ گیا تو باقیوں کا بھی چیک کرتی رہے اور دوسری لڑکیاں ایک دوسری کے اوپر ایسے پریکٹس کرتی رہیں۔ پھر آ جائے گا کلینک وزٹ بھی کرانا ہے لڑکیوں کو۔ طالبات کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں ہسپتال کے مختلف حصوں یعنی لیبر روم، وارڈ کا وزٹ کروایا جاتا ہے، جہاں وہ زیر نگرانی کام کرتی ہیں۔ اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وزٹ کے دوران طالبات کی کڑی نگرانی کی جائے تاکہ وہ کسی مناسب رہنمائی نگرانی کے بغیر کسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں، یعنی خود سے کوئی کام نہ کریں کیونکہ ابھی وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی غلط کام کر بیٹھیں، تو نگرانی کی جائے گی ان کی۔ پھر آ جائے گا فیلڈ وزٹ کہتے ہیں کسی دیہاتوں میں، گاؤں میں جا کے بات چیت کرنا بیٹا۔ طالبات کو چھوٹے یا بڑے گروپوں کی صورت میں کمیونٹی کے مختلف حصوں میں لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ زیر نگرانی عورتوں سے، ان کے خاندانوں سے بات چیت اور نوزائیدہ بچے کو دیکھنے میں مختلف ہنر سیکھتی ہیں۔ طالبات کے تمام وزٹ زیر نگرانی ہونے چاہیے، اور پڑھائی میں استعمال ہونے والے آلات میں وائٹ بورڈ ہو، بلیٹن بورڈ جس کو نوٹس بورڈ کہتے ہیں، چارٹ ہوں، اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوتا ہے جو کبھی آپ نے دیکھا ہو، وہ آج کل روشنی والے ٹی وی آئے ہوئے ہیں، وہ روشنی دیوار پہ پڑتی ہے اور وہ پوری جو دیوار ہے وہ ٹی وی اسکرین بن جاتی ہے، اس کو اوور ہیڈ پروجیکٹر کہتے ہیں۔ ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہو گئے اور کمپیوٹر ہو گئے، یہ پڑھائی میں استعمال ہونے والے آلات ہیں، یہ استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ ہمارا بیٹا چیپٹر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اس میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ کمیونٹی مڈ وائفری جو ٹریننگ ماڈیول 2 ہے، چیپٹر 2 ہم پڑھیں گے کل اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔